ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ جو بیٹھے ہیں یہ عظیم موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آل انڈیا قادری مشن کی جانب سے، جس میں بالخصوص بلبل باغ رضا کی کاوش اور ہماری اور آپ سب کی محبت کہ انہوں نے اس محفل پاک کو ہر سنڈے یعنی اتوار کے روز، جسے ہم اور آپ مناتے ہیں، یہ ہماری اور آپ سبوں کی خوش نصیبی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز حضرت علامہ مولانا فاتح القادری صاحب، جن کا اسی سردار نگر میں مدرسہ فیضانی خواجہ غریب نواز سے چلتا ہے، ان کی بھی بہت ہی اہم کاوش ہے جو پورے لمبایت میں اور دوسری مسجد میں نہیں بلکہ آپ کی مسجد میں پروگرام رکھا گیا۔ کم سے کم ہمیں اور آپ کو ہفتہ میں یہ دن نصیب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ سب کو احکام شرعیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرکار
اعلی حضرت اور رد باطل، یہی ہے۔ تو آخر سرکار اعلی حضرت کون ہے؟ ان کے کارنامے کیا ہے؟ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسے ہی پہچانا نہیں جاتا، کچھ تو رہا ہوگا۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی قربت کو ہمارے بیچ اتار دیتا ہے، جسے آپ یوں سمجھے کہ خود حدیث قدسی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی جس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے بیچ میں اتار دیتا ہوں، یعنی میں اپنے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے یوں ہی محبت فرماتا ہے؟ رب کا فضل ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا، وہ تو میرا رب ہے، ہر بندے پر مہربان ہے، چاہے آپ ان کا اپنے رب کا نام لو کہ نہ لو۔ ہماری اگر آپ کی کے ذمہ یہ ہوتا تو معلوم کہ کسی نے لوگوں کا کھانا بند ہو جاتا، نہیں ہو جاتا۔ لیکن ذرا آپ غور تو کرے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کہ ہم عبادت نہیں کرتے پھر بھی رب مجھے عطا فرماتا ہے، ہم اپنے رب کا شکریہ نہیں ادا کرتے پھر بھی میرا رب مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ماں باپ بھی اپنے اولاد کو اگر کوئی کام دیتا ہے اور وہ نہیں کیا تو کہا تمہارا کھانا پینا بند ہے آج، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جبکہ ماں اتنی رحم دل ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی محبت کو محبت نہیں کہا جاتا بلکہ اسے ممتا کہا جاتا ہے۔ اب خود ذرا غور کریں، ماں اپنے بچوں سے کتنا لاڈ پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب ناراض ہوتی ہے تو آج تم کو کھانا نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم نے میرے حکم کی پامالی کی ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ لیکن میرے عزیزوں، غور کیا آپ نے کبھی وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحم والا ہے، کتنا رحم کرتا ہے کہ رب کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزرتی لیکن رب مجھے عطا کرتا ہے، رب مجھے ہر آسائش کی چیزیں دیتا ہے، ہمارے دل کے سکون کی ہر چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نواز دے۔ تو سرکار اعلی حضرت کی ذات بابرکات والی ذات ہے، جسے پوری دنیا بلکہ پوری دنیا سنیت، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ سنی ہے اور امام احمد رضا کو نہیں جانتے، تعجب ہے۔ تو تعجب خیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج بڑا احسان عظیم ہے سرکار اعلی حضرت کا۔ اس لیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آپ اس دنیا پر نگاہ نہ لیں، ہر دور میں
جب انسان باطل کی بات سنج فضاؤں میں مست ہونے لگے، جب لوگ حق کی راہوں سے دور ہو کر باطل پرستوں کے سائے تلے زندگی گزارنے لگے، تو ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بندے کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی بندے کو اس دار گیتی پر بھیجتا ہے۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، جب فرعون کی فرعونیت ہر جگہ سرگرم ہونے لگی، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سرکوبی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نمرود اپنی نمرودیت پر انگڑائیاں لے رہا تھا، تو ایسے بھیانک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس دار گیتی پر بھیجا۔ بس یہیں تک نہیں، بلکہ آپ خود دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل عرب کا ماحول کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دار گیتی پر آنے سے قبل دنیا کی حالت کتنی خستہ تھی۔ لوگوں کو حرام و حلال کے بیچ کوئی تمیز نہیں تھی۔ انسان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ حرام ہے کیا اور حلال کیا ہے۔ وہ اہل عرب جن کو اپنے کلام یعنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا کہ ہم کیا ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، عجمی ہیں۔ عجمی کے معنی ہوتا ہے گونگا۔ تو اہل عرب کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا۔ لیکن ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل کی زندگی آپ پڑھیں کہ اہل عرب کی زندگی کیسے گزر رہی تھی۔ تو اس وقت دنیا ضرورت محسوس کرتی تھی ایک محسنیہ۔ تو ایسے پرآشوب ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عرب کی سرزمین پر مکہ کے اندر پیدا فرمایا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی موسم میں تبدیلیاں ہونے لگی، زمانے کروٹیں لینے لگی۔ وہی اہل عرب جن کو حرام و حلال کے بیچ کوئی تمیز نہیں تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اس لیے کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، اس لیے کہ حق خود ہی بلند ہوتا ہے، اسے بلند کیا نہیں جاتا۔ آپ ذرا غور کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے اکابر ان لوگوں کے تھے، بڑے بڑے سردار۔ ان لوگوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے حق کا خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو اتنا پتہ نہیں چلا، اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس حق کا بلند کرنے والا ربی کائنات، اس پرچم اسلام کو بلند کرنے والی رب کی ذات ہے، جس پرچم کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ بلکہ آپ خود اور بھی آگے دیکھیں، میدان کرب و بلا کو دیکھیں آپ ذرا سا۔ میدان کرب و بلا میں
حسینی لشکر میں صرف کتنے تھے؟ 72 تھے نا، اور یزیدی لاکھوں کی تعداد میں. لیکن ذرا آپ غور کریں، وہ یزید جو بظاہر کلمہ گو بھی تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اسے حرام اور حلال کا شعور نہیں تھا. شراب کے نشے میں ہمیشہ مست رہنا اس کا مشغلہ تھا، لیکن آخر وہ نیست و نابود ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حق ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند ہی رہے گا. چاہے حق کے پرچم کو تھامنے والا تنے تنہا ہی رہ جائے. ہم اور آپ نے سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، لیکن وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مدد رب کی جانب سے ہوتی ہے. تو جب معاشرے میں تبدیلیاں ہونے لگتی ہے، جب معاشرہ برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، باطل پرستوں کا جب دبدبہ ہو جاتا ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو اس کی سرکوبی کے لیے پیدا فرما. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرد مجاہد کو بھیجتا ہے جب معاشرے میں تبدیلیاں ہونے لگتی ہے، تب جا کے ایک مجدد کا وجود ہوتا ہے. مجدد کا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ دین میں تجدید پیدا کرنے والا. یعنی ہمارا ایمان جس پہ غنودگی کے بادل چھا گئے ہیں، جب وہ مجدد آتا ہے تو اس کو چلا بخشتا ہے، اس کی چمک کو بڑھاتا ہے، اس میں جدت پیدا کرتا ہے. مجدد اسے ہی کہتے ہیں، دین میں تجدید کرنے والا. کوئی نیا مسئلہ نہیں لاتا، مسئلہ تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے. ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. ہمارے بگڑے ہوئے جو ہے نا، یہ اس کی اصلاح کرتا ہے. جب یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کو صاف شفاف پانی چڑھا کے اس کو تازہ کیا جاتا ہے. مجدد اسے کہتے ہیں. اس لیے کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے. ہر 100 صدی کے بعد. تو آپ خود حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھیں. کون ہے ہمارے آپ؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے قبل کے مجدد ہیں. مجدد الفسانی نام سنا ہے؟ آپ ایسے دور میں آئے جب رب کی ربوبیت پر لوگ حملہ آور تھے، اللہ کی وحدانیت پر لوگ حملہ کر رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کو اسی ہندوستان، کہاں ہے؟ اسی ہندوستان میں سرہند شریف. کہاں ہے وہ؟ پنجاب میں. پنجاب کی دھرتی پر بھیجا. تو جب حضرت مجدد الفسانی آئے تو اپنی زبان و قلم کے ذریعے ایسا تماچا رسید کیا جس سے وہ بے بس ہو گیا. کون تھا وہ؟ اکبر، جس کو اپنی اکبریت پر بڑا ناز تھا. وہ اعلان کرتا گھومتا تھا کہ ہمارا شاہانہ روح کو دبدبہ تمہیں جھکا دے گا. لیکن اس بندے کو معلوم نہیں جسے رب نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی ہے، وہ بندہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے. جو بندہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا.
جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ ہر جگہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ خود رب فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس بندے کا ہو جاتا ہوں. تو جب رب کی ربوبیت پر اللہ کی وحدانیت پر حملہ ہو رہا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کو بھیجا. اور جب نبی کی رسالت پر حملہ ہو رہا تھا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہماری طرح ہے. نبی مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کہتا تھا ولی اور نبی میں کوئی طاقت نہیں ہے, جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو. تو وہاں رب کی ربوبیت پر حملہ ہوا تو حضرت مجدد الفسانی تشریف لائے. یہاں جب نبی کی رسالت پر حملہ ہوا تو ایسے بھیانک وقت میں دنیا ضرورت محسوس کر رہی تھی ایک ایسے قائد اعظم کی جو باطل پرستوں کے پراچھے اڑا رہے. جب اس وقت دنیا ضرورت محسوس کر رہی تھی ایک ایسے محسن اعظم کی جو باطل کے پنجوں کو مروڑ دے, تو ایسے بھیانک وقت میں بریلی کی سرزمین پر وہ چاند نمودار ہوا, وہ سورج طلوع ہوا جسے پوری دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی. کون امام احمد رضا؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, حامی سنت اعلیٰ. تو جب رسول کی رسالت پر حملہ ہوا کہ نبی ہے کیا, ولی ہے کیا, کچھ نہیں, ڈائریکٹ جو مانگنا ہے اس سے لگاؤ. نبی مر کر مٹی میں مل گئے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. تو جب اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے تو مر کے مٹی میں کیسے مل جائیں گے؟ کیونکہ خود میرے نبی فرماتے ہیں, میرے نبی کی حدیث ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ رزق دیے جاتے. اس سے معلوم کیا ہوا نبی کیا ہے, زندہ ہے. اب جو مردک ہے اس کو کیا کہیں گے آپ, تماچا لگائیں گے نا. تو ایسے پورا سو ماحول میں بریلی کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اعلی حضرت کو بھیجا. کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا جس نے ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نام نہاد ملاؤں کے پراچھے اڑا دیے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے دنیا کو بتایا اے نبی کو مردہ کہنے والے میرے نبی وہ ہے جو زندہ ہے. موت کہاں آئی؟ ایک عام انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو کیا زندہ رہتا ہے کہ مردہ؟ مردہ رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ بھی زندہ ہے. اس لیے کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کسے کیا جاتا ہے؟ مردہ کو کوئی سلام کرتا ہے کیا؟ پھر ارے ہماری زندگی سے بہتر زندگی ہو سکتی. ہم تو یہاں سے اگر باہر والے کو پکارے تو وہ نہ سن سکے, لیکن ان کی قوت سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ چاہے قبرستان جتنا بھی بڑا ہو
میرے نبی فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کرو. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہارے اس پردے سماعت میں وہ طاقت نہیں ہے، تمہاری یہ قوت سماعت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کے سلام کے جواب کو تم سن سکو. تو مردہ ہوتا تو سنتا کیا؟ تو یہ عام لوگ نہیں ہو سکتے تو وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں افضل بنایا وہ کیسے مردہ ہو جائے؟ تو انہی باطل عقائد رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد مہت حاضرہ سیدی سرکار اعلی حضرت کو اس دار گیتی پر بھیجا. جب سرکار اعلی حضرت آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے دیوانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب لوگ علوم مصطفیٰ پر حملہ آور ہوئے، نبی کے علم غیب کا انکار کیا، تو سرکار اعلی حضرت نے مجھے وہ عظیم شاہکار، وہ عظیم کتاب العظیم کتاب عطا فرمائی. معلوم ہے نا دولت المکیہ کتنے گھنٹے میں سرکار آ رہا، ان کی زندگی تو باکمال ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نبی کے معجزے میں سے ایک معجزے کا نام سرکار غوث اعظم کی کرامتوں ہم سرکار اعلی حضرت. آپ زندگی پڑھیں گے یقیناً مچل جاؤ گے کہ سرکار اعلی حضرت نے اپنی پوری اس مختصر سی زندگی میں کتنے کارائے نمایاں انجام دیے. اس لیے کہ نبی کے معجزے کے صحیح ہو سکتا ہے. جب لوگ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، معلوم ہے حج کے موقع پر جب سرکار اعلی حضرت گئے تھے تو وہاں کے ملاؤں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے سوال و جواب بھی ہو جائے. تو کیا سرکار اعلی حضرت کتاب کی لائبریری لے کے گئے تھے؟ نہیں، صرف چند گھنٹوں میں وہ بھی طبیعت بھی علیل ہے، اور کتنے گھنٹوں میں لگ بھگ 13 سے 14 گھنٹے میں دولت المکیہ جیسی عظیم کتاب، وہ بھی دلائل کے ساتھ حضرت نے لکھ دیا. تو یہ نبی کے معجزہ ہی ہو سکتا ہے. تو جب میرے نبی کے علم پر حملہ ہوا یا میرے نبی کی ذات پر لوگوں نے حملہ کیا تو ہر ایک کا دندہ شکن جواب سرکار اعلی حضرت نے عطا فرمایا. جب ایمان کے لٹیرے قرآن مجید کے ترجمے میں تعریف کر رہے تھے، قرآن کے ترجمے میں رد و بدل کر رہے تھے، اس وقت بھی سرکار اعلی حضرت نے ہمیں بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے. تو سرکار اعلی حضرت وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے تمام باطل ادیان یا باطل مذاہب رکھنے والوں کا رد فرمایا. سرکار اعلی حضرت وہ عظیم ہے جنہوں نے جہاں ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرمائی، وہاں سرکار اعلی حضرت نے بگڑے ہوئے ماحول کی بھی اصلاح فرمائی، بگڑے ہوئے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائی. اسی لیے تو کسی نے کہا دہر میں نعت کا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گئے. سرکار اعلی حضرت نے
ہمیں اور آپ کو جو ایمان و عقیدے کی تعلیم دی ہے، ایک واقعے کی روشنی میں آپ سمجھو، اس لیے کہ نبی کا عشق اگر سیکھنا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ نبی کی ذات سے محبت کیسی کرنی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اور اولاد رسول سے محبت کیسے کرنی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات، ان کا احسان عظیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ صرف انہی کا نام ہے، کس کا لوں؟ احسان تو انہی کا ہے، سارا دیا انہی کا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہماری اس کی اصلاح نہیں کرتے، آج اولیاء کرام کے مقامات ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ اگر انہوں نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ ہر موڑ پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی کی، اس لیے کہ آپ ایسے وقت میں آئے جب لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور تھے، وہ چاہتے تھے، باطل قوتیں چاہ رہی تھی کہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو جدا کر دیا جائے۔ ایسے بھیانک وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے اس ایمان کی حفاظت کی اور ہمارے ایقان کی حفاظت کی۔ خدا ذرا اس سے اندازہ لگاؤ کہ محدث سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، بلکہ آپ کو حافظ بخاری بھی کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اشرفی میاں نے حضور محدث سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند ہے، کہ حضور آپ، اس لیے کہ اشرفی میاں حضور محدث سیوطی کے شاگرد ہیں، تو حضور محدث سیوطی سے کہا کہ آپ جتنا اپنے پیر کا نام نہیں لیتے، اس سے کہیں زیادہ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور محدث سیوطی نے فرمایا کیا تھا، اس پر غور کریں آپ۔ تو حضور محدث سیوطی نے فرمایا کہ یقیناً ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرنے والے ہمارے پیر ہیں، لیکن ان روشنی کو نہ بجھنے دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے ہمیں ایمان و عقیدے کی تعلیم دی ہے کہ اپنے ایمان کو صحیح اور سلامت رکھو، اس لیے کہ لٹیرے ہر جگہ گھوم رہے ہیں، اور آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گئے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، سونا جنگل رات اندھیری، کالی بدلی چھائی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی۔ اس لیے کہ سو مت جانا، انہیں سارا لٹ جائے گا، اور آج وہی حال ہے، ہم سو گئے ہوئے، ہم اپنے ایمان کی اصلاح نہیں کر پا رہے، نبی کی محبت نہیں۔ کچھ لوگ میٹھی میٹھی بولی بول کے ہمیں بلا فسلا لے جا رہا ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھو کہ وہ محبت رسول سے اس کا سینہ سرشار ہے کہ نہیں، نبی کا دیوانہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں ایمان و عقیدے کی تعلیم دی، آپ ذرا سوچیں۔ ایک واقعے کی روشنی ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک 100 سالہ گناہگار
کتنا؟ 100 سالہ گناہگار. اس کی 100 سالہ زندگی فسق و فجور اور گناہ میں گزری تھی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر قدم پر نیکیاں کرتے رہا کرو. اسی لیے کہ کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، چھوڑو نہیں، معلوم نہیں کون سی نیکی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. تو اس کی 100 سالہ زندگی گناہ میں گزری. جب اس دنیا سے وصال ہو گیا، گاؤں والے نے کہا ارے یہ تو گناہگار ہے، پاپی ہے. کہاں ڈال دیا اسے؟ گندگی کے ڈھیر پہ، کوڑا کوڑ پہ، جہاں پھینکا جاتا ہے. فوراً رب کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے موسیٰ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے دوست کو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے. اسے لاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے، غسل دیا، غسل دینے کے بعد تجہیز و تکفین کی. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، پروردگار عالم تیرا یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنی 100 سالہ زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا. یہ تو پوری زندگی گناہ میں گزار ڈالی. اے پروردگار عالم تجھے اس کی کون سی ادا بھا گئی؟ اس بندے کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یقیناً وہ گناہگار ہے، اس نے اپنی پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، لیکن اس کا ایک عمل مجھے پسند آیا کہ جب بھی وہ تورات کو کھولتا تھا اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب کا نام آتا تو میرے محبوب کے نام کو دیکھتے ہی، سنتے ہی، پڑھتے ہی، جب بھی میرے محبوب کا ذکر ہوتا فوراً اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا لیتا اور اسے چوم لیتا. اس کا چومنا مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس چومنے کی وجہ سے میں نے 100 سالہ گناہ کو معاف کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں چومتے ہو؟ ارے تمہیں کیا معلوم ہوا چومنے میں کتنا مزہ آتا ہے. عشق اگر ہو تو سمجھ میں آؤ. جب آپ انگوٹھے کو چومیں گے تو لوگ ارے یہ کیا کرتا ہے. تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب وہ بنی اسرائیل کا 100 سالہ گناہگار میرے نبی کے نام کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد چوم لے تو اس کی مغفرت ہو جائے، تو کیا ہم وہ ہیں جو اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں؟ تو مجھے یقین کامل ہے کہ جب ہم نام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت سے چوم لیں گے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے. یہی تعلیم دی ہے سرکار اعلیٰ حضرت. اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ ان لٹیروں سے اور اپنے نبی سے سچی محبت کرو، اپنے نبی سے سچا عشق کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر سب کچھ بیکار. اس لیے کہ جب نبی سے محبت نہیں تو لاکھ آپ نماز بھی پڑھو کسی کام کا نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے نبی سے مرتے مرتے سچی محبت کرو. خدا فرماتے اپنے وصیت نامے میں، آخری وصیت نامے میں، میرا دین و مذہب میری کتاب اور میری تحریر سے ظاہر. اپنی پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق رسول میں گزار دی، محبت رسول میں گزار دی. یہی وجہ ہے، اسی محبت رسول کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں چائے اور دمک ہے. تو ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا.
بھی معاشرے میں تبدیلیاں ہونے لگتی ہے، برائیاں جنم لینے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس رہنما کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو اس گمراہی کے بادل کو چھانٹتا ہے، گمراہ دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، گمراہ دلوں میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور اچھا عاشق رسول بننے کی توفیق فرمائے۔ اس لیے کہ آج سب کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اور نماز کے لیے کہیے تو بھاگتا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے؟ ارے جہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کو نکھارا ہے، وہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ نماز پڑھو۔ کبھی آپ نے دیکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے نماز چھوڑتے؟ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری، اس لیے کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سچا عاشق کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو نبی، اس لیے کہ کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو جو بھی حکم دے اس کو مانتا کہ نہیں مانتا، تبھی وہ سچا عاشق ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو اگر ہم سچے عاشق ہیں، اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو اپنے نبی کے فرمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہی تعلیم دی ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو احکام شرعیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کی زندگی پر، اپنی نیک بندوں کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قصہ لطیف ابنا تمام جو کچھ نیا ہوا، السلام علیکم۔